رحمت کا مہینہ بنایا ہے، اور یہ رحمت اور مہربانیوں کا مہینہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم میں سے چند لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور صرف اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانیوں کو اپنی ذات کے لیے سمیٹیں، بلکہ بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی جانب سے تمام امت کے لیے ماہ رمضان رحمت اور مہربانیوں کا ذریعہ ہے، ویسے ہی تمام امت مسلمہ باہم ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور مہربانیوں کا ذریعہ بنے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی لفظ انسان کا جن لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو انسان کہلایا جاتا ہے وہ تمام طبقہ باہم ایک دوسرے سے مانوس ہے، ایک دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے، ایک دوسرے کے درد کی فکر ہے، ایک دوسرے کے غم اور پریشانیوں کی احساسات اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ لیکن جس طبقہ انسانیت میں کہ اس پر لفظ انسانیت تو بولا جاتا ہو لیکن اس طبقے سے یہ احساس ناپید ہو گیا ہو، وہ طبقہ فی الحقیقت انسان نہیں کہلاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مخصوص فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جب تک انسان کے اندر وہ بنیادی پیدائشی فطرت موجود ہے تو اس کے اندر وہ احساس بھی موجود ہوگا، لیکن جس طبقے کے اندر سے وہ بنیادی پیدائشی فطرت ناپید ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ انسانی احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ فکر باقی نہیں رہتا ہے کہ میرے اوپر لفظ انسان کہا جاتا ہے تو مجھے اپنے اس لفظ کو واقعتاً اپنے آپ پر بامعنی بنانا ہے، اور بامعنی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الہی ہدایات کی تلاش میں رہے کہ زندگی کے کن کن گوشوں پر میں اللہ کی ہدایات سے ہٹا ہوا ہوں، تاکہ میں زندگی کے ان گوشوں میں بھی اللہ کی ہدایات کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بنوں، تاکہ میں فی الحقیقت انسان بن جاؤں۔ لہٰذا اسی مانوسیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ طبقہ جس کے لیے ماہ رمضان المبارک رحمت اور مہربانیوں کا مہینہ ہے، لہٰذا اسی لیے امت مسلمہ کے اندر بھی احساس رحمت اور مہربانی ہونی چاہیے ہے، تاکہ وہ باہم ایک دوسرے کے لیے رحمت اور مہربانی کا باعث بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ یہ ماہ رمضان المبارک کو نے امت مسلمہ کے لیے اتنے مہربانیوں کا مہینہ بنایا ہے کہ اس میں کوئی نفل عبادت ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عام ایام کے فرض کے برابر کا مرتبہ پاتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور اسی میں
کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے عام ایام میں 70 فرائض کے ادا کرنے کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک لحاظ سے اللہ کے یہاں اس کا وہ ایک فریضہ 70 فرائض کا مرتبہ پاتا ہے۔ لہٰذا عموماً امت مسلمہ کا یہ خیال بھی بنتا ہے کہ چونکہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے اور جن مسلمانوں پر وہ فریضہ عائد ہوتا ہے تو وہ بھی عموماً امت مسلمہ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں اس فریضے کی ادائیگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو فرض ادا کیا جا رہا ہے، لیکن دوسرا ساتھ میں یہ بھی فائدہ ہو کہ 70 فرائض کی ادائیگی کا حقدار بنے ہم، اور اللہ کے یہاں ہمارا وہ فریضہ ادا کرنا 70 فرائض کا رتبہ پائے۔ اسی جذبے کے ساتھ ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، کہ آپ خرچ کر لو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں روزی دی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آئے تم پر، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، کہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہو، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش ہو، والکافرون هم الظالمون، اور منکر ہی ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے اس حکم سے عملی طور پر منکر بننا یا زبانی طور پر منکر بننا یہ ظالم بننا ہے، اور لوگ ظالم دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کا مرتکب ہوتے ہیں یا دوسروں پر ظلم کا مرتکب ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہدایات کے مطابق اگر کسی پر فریضہ عائد ہے دینے کی اور وہ فریضہ ادا نہیں کرتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس پر اللہ نے ایک مقدار کے بنیاد پر ادائیگی فرض کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ فریضہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اس حکم سے روگردانی اور بغاوت کر رہا ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے جس کا حق اللہ رب العزت نے اس کے یہاں زکوٰۃ کی صورت میں متعین کیا ہے، وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان رزق پہنچانے کے ذریعے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو وہ اس مستحق پر بھی ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا دو اعتبار سے وہ مجرم ہے، اور وہ ظالم بھی ہے، اور وہ انکار کرنے والا ہے، یا تو عمل کے ذریعے سے یا زبان کے لحاظ سے۔ اگر وہ عمل کے ذریعے سے منکر برتا ہے، سستی برتتا ہے، تو وہ گناہگار بھی ہے اور ظالم بھی ہے، اور اگر وہ زبان سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام ہی سے نکل گیا۔ لہٰذا اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے پر عائد شدہ فرض کو بروقت ادا کریں تاکہ ہم ظالموں کے فہرست میں نہ آئیں، کیونکہ ظالم کے فہرست میں شامل ہو جانے کے بعد مومن اپنے ان بنیادی صفات اور خصلتوں پر باقی نہیں رہتا ہے، اور ہم چونکہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، اور مومن کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسوں اور خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور مأمون ہیں، اور اگر ہم واقعتاً مأمون ہیں تو پھر ہمیں ظلم کا مرتکب نہیں ہو جانا چاہیے، اور اگر مومن کہلانے کے باوجود بھی ہم ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہے کہ جس پیمانے پر ہمیں شیطان کے شر سے مأمون رہنا چاہیے تھا، اللہ کے حضور میں امن نہیں ملا ہے، اور نہ ہم اس پیمانے پر مأمون ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ تم خرچ کرو، اے ایمان والو تم خرچ کرو، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کچھ کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو میں تمہیں زمین سے اگا کر دیتا ہوں۔
وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، اور اس کے اندر میں سے تم کسی خلط نہیں کرنا جو ناقص چیزیں ہوں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، اور ایسی چیز کہ جس کو تم خود کبھی بھی اٹھانا گوارا نہ کرو، فی، مگر چشم پوشی کرتے ہوئے تم اٹھا لو اس چیز کو. یعنی ایسی کمی رکھنے والی چیز ہو، ایسی ناقص چیز ہو، ایسی بیکار چیز ہو. معذرت کے ساتھ بطور مثال پیش کرتا ہوں، عموماً بازار میں جب بکرے خریدنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں شادی بیاہ کے لیے بکرا چاہیے ہے، عقیقے کے لیے چاہیے ہے، یا پھر صدقے کے لیے چاہیے ہے. اور جب صدقے کے اوپر آپ جا کے کھڑے ہوں گے تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، وہ گھاس کھانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتے، اسے وہ خود کھڑے کرتے ہیں اور خود لٹاتے ہیں. تو ایسی چیزیں اگر صدقے میں دیا جائے تو وہ کیا مصیبت ٹلائے گی وہ چیز. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے اپنے دیے ہوئے چیزوں کو خراب مت کر دینا، ان چیزوں سے خلط نہیں کر دینا جن چیزوں کو تم خود کبھی لینا گوارا نہ کر دو، سوائے اس بات کے کہ شرماؤ اور چشم پوشی کرتے ہوئے لے لو، کو اگلا دے رہا ہے تو میں لے لوں. لہٰذا دینے میں یہ احساس ہونی چاہیے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے دیے جانے والی صدقات کو تانوں سے اور احسان جتانے سے باطل نہ کرنا، کہ اس کا وہ بنیادی جو نعمت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کے بدلے تمہیں ملنا ہے وہ ضائع چلا جائے، وہ تمہیں ملے ہی نہیں، تم اس کا حقدار ہی نہ بنو. اور وہ اس نتیجے میں کہ تم کسی کو کچھ پکڑاؤ اور پھر ساتھ میں اس پر احسان جتاؤ، یا پھر اسے تانے دو کہ تمہیں تو میں پالتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پلاتا ہوں، حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. انسان نہ کسی کو کھلا سکتا ہے نہ کسی کو پلا سکتا ہے. انسان تو ایسا ہے کہ شیطان اس کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اسے کہتا ہے کہ تم جمع کرو، ایسا نہ ہو فقیر ہو جاؤ. اور جب زیادہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں چند دن کی زندگی ہے، مزے کرو، بے حیائی اور فحاشیوں پہ اتر آؤ. لہٰذا مومن کی خصلت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں الہی ہدایات کی اغراض اور مقاصد سے اپنے آپ کو باخبر کرے، اور زکوٰۃ اور صدقات اور فطرات ایسے جگہ دے جہاں پر واقعتاً وہ مستحقین بھی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ جرائم پیشہ لوگ ہو، وہ ظالم لوگ ہو، وہ قاتل لوگ ہوں، کہ آپ کے صدقات اور زکوٰۃ کی بنیاد پر وہ یا تو فحاشیاں اور عریانیاں کریں، بے حیائیاں کریں، یا پھر لوگوں کے قتل و غارت گیری کے اسباب پیدا کریں. ایسے مقامات پر بھی اپنے زکوٰۃ اور صدقات نہیں دینے چاہیے ہے. خصوصاً خاص طور پر واضح کروں کہ وہ جماعتیں اور وہ تنظیمیں جو فرقہ فسادات کے جڑ ہیں، فرقہ اور مذہبی منافرتوں کے بیج بوتے ہیں، وہ جس نام سے بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، ان کے سربراہ اور رہنما تمہیں جتنے بھی خوبصورت چہروں میں دکھائی دے، ان کے چہروں پر نہیں جانا ہے. اس لیے سورہ کے اندر جو سب سے پہلی ان کی آیتیں نازل ہوئی ہے، اس میں کہا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کہ پیشانی کے چمک دمک پہ نہیں جانا ہے. وہ جھوٹی پیشانی ہے، اس پیشانی سے پکڑو اور اسے گھسیٹو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی وہ پیشانی اس کے غرور کی علامت ہے، اور وہ پیشانی بنیاد بنا کر وہ لوگوں کو فراڈ میں ڈالتے ہیں، اور اپنے ان چہروں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مال اور اولاد دونوں کو برباد کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو آپ دیکھ لیجئے، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ اے میرے پروردگار، میری قوم مجھ سے نافرمان ہو گئی ہے،
وَتَبَعُوا اور پیروکار بن گئی ہے، من ان لوگوں کا لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، نہ ان کے مال میں کوئی اضافہ کرنے والے ہیں وہ لوگ، نہ ان کی اولاد میں بہتر اخلاق کی کوئی اضافہ کرنے والے ہیں، الا خسارہ سوائے خسارے کی کہ وہ مال میں بھی خسارے کے باعث بنتے ہیں اور اولاد کی اخلاق اور ان کی زندگیوں کے خسارے کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کے دور میں ہیں تو ہمارے اس دور میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مرحلے پر وہ لوگ جو جہادی تنظیمیں کہلاتے ہیں، جن کے سوائے انسانیت کی باہمی منافرت اور اسلام کے خوبصورت دعوتی چہرے کو خون آلود کرنے اور دنیا امت دعوت کو، یعنی جو غیر مسلم دنیا ہے، اس کو اسلام سے وحشت دلانے اور متنفر کرنے کے علاوہ ان کو کوئی خدمات نہیں ہے۔ اور ان کے لیے وہ لوگ جو انہیں اسلحہ فراہم کرتے ہیں، انہیں گاڑیاں فراہم کرتے ہیں، انہیں راہداریاں فراہم کرتے ہیں کہ آپ سر بازار اپنے اسلحہ دندناتے پھریں، کوئی تمہیں کچھ کہنے والا نہیں ہے، ان کے معاونت در حقیقت وہی لوگ کرتے ہیں۔ تمہاری چندوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ پھر بھی چندے مانگتے ہیں تو در حقیقت وہ مکر ہے جو وہ کھیلتے ہیں، جس مکر کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد کہا ہے کہ وہ مکروا مکرا کبارا، وہ مکر پہ مکر کھیلتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ آئے کہ تمہاری ہی پیسوں کی بنیاد پر ہم یہ اسلحہ خریدتے ہیں، ہم میدان میں جاتے ہیں، ہم جہاد لڑتے ہیں۔ خاک جہاد لڑتے ہیں، جہاد کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام کو روئی زمین پر رسوا اور بدنام کرنے کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی اپنے مال اور صدقات دے کر ضائع نہ کریں، نہ اپنے نسلوں کو برباد کروائیں، نہ اپنے مال کو برباد کروائیں۔ سب سے پہلے حقدار تمہارے اس مال کے وہ لوگ ہیں جو تمہارے اپنے رشتہ دار، نادار، غریب، ناتوان اور مستحق ہے، سب سے اولین حقدار وہی ہے۔ اور اگر اس میں بھی کوئی نہ ملے تو عام اڑوس پڑوس میں جاننے والے ہمسایہ کوئی بھی ہو، وہ بھی نہ ہو تو پھر جس کو تم مناسب سمجھو، ان عیوب سے دور رہنے والے لوگ ہو، انہیں دے دیا کریں تاکہ تمہارا فریضہ بھی ادا ہو اور ان کے جرائم میں حصہ دار بھی نہ بنو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان اصولوں کو اور ضابطوں کو سمجھ سکیں، اور ساتھ میں معتکفین حضرات کے لیے کہ اعتکاف در حقیقت اللہ کے حضور بیٹھ جانا ہے منت زاری کی غرض سے، جس طرح لوگ کسی کے گھر پر بیٹھ کر کچھ منوانے کی غرض سے وہاں پر نہ اٹھتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ وہاں سے کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہ اٹھیں گے، نہ یہاں سوئیں گے، نہ پیئیں گے، جب تک ہماری بات نہ مانی جائے، نہ سنی جائے۔ عموماً ہمارے یہاں دیہاتوں میں یہ ہے، شہروں میں پتہ نہیں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے حضور در حقیقت اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہم منوانے کے لیے آئے ہیں، منوانے کے لیے بیٹھے ہیں، منوا کر ہی جانا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں، تمام امت مسلمہ کی جانب سے وہ دعا مانگے اور اللہ کو یہی دعائیں پیش کرے کہ یا اللہ اس وقت ہم جن جن غضب میں مبتلا ہے، جن مصائب میں مبتلا ہے، چاہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ہو آفتیں یا عالمی آفتیں ہوں یا پھر خود ساختہ آفتیں ہوں یا پھر کرونا ہو، جو بھی ڈرامے ہوں، یا اللہ ہمیں ان تمام تر فساد سے نجات عطا فرما اور قوم کو آزادانہ بنیاد پر حلال رزق کمانے کے مواقع عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔